بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست 2026 کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کر لی گئی۔ عدالتی ہدایات کے مطابق مندرجات خفیہ رہیں گے۔ پیمز اسپتال کے اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسلام آباد لایا گیا۔ معائنے کے دوران شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہر ڈاکٹروں نے آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا۔ دیگر طبی معائنے متعلقہ پیمز ماہرین نے کیے۔ آنکھوں کے معائنے سے حاصل ہونے والے طبی رائے کو پیمز میں کی گئی تحقیقات کے نتائج کے ساتھ مجموعی جائزے میں شامل کیا جائے گا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر صحیح معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ ایران کے پاس فوجیوں اور پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے بھی رقم نہیں۔ ٹرمپ نے ایران کی قیادت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں کوئی بھی صدر نہیں بننا چاہتا، جو میرے لیے ایک مسئلہ ہے۔ امریکہ کو پورے خطے پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جس میں ابنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ اس سے متصل زمینی علاقے بھی شامل ہیں۔ ہم کسی صورت کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آخری سانس تک دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ ایرانی صدر نے واضح کر دیا، کہا کہ معاہدے میں ایک بھی ایسی شق شامل نہیں ہو سکتی جو ایران کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کی نشاندہی کرتی ہو۔ ایران امن کو مسترد نہیں کرتا، تاہم دھوکے کے پیش نظر چوکس رہنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں حالیہ مونسون بارشوں اور نقصانات سے متعلق اجلاس، متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد کے خاندانوں کی مالی معاونت کی جائے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی ترسیل کے نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم کی آئندہ بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر این ڈی ایم اے اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں کو امدادی کارروائیوں کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایت۔ جمہوریہ کانگو کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل بانزا جوز کی سربراہی میں اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو آمد پر کانگو کے چیف آف ڈیفنس کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس کانگو نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ فضائیہ ایئر چیف مارشل سہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقاتیں کی۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے، ہائی سپیڈ کی ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 59 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 24 اگست تک رہے گا۔ اور سائٹ ایریا میں کپڑا بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ آگ کی زیادہ شدت ہونے پر دیواریں بھی گریں۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ فائر آفیسر ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ فیکٹری تک پہنچنے کا راستہ نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا رہا۔ اطراف کی فیکٹریوں سے عملے کو باہر نکال لیا گیا۔ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔
درخواست عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست 2026 کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کر لی گئی۔ عدالتی ہدایات کے مطابق مندرجات خفیہ رہیں گے۔ پمز اسپتال کے اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پمز اسلام آباد لایا گیا۔ معائنے کے دوران شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہر ڈاکٹروں نے آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا۔ دیگر طبی معائنے متعلقہ پمز ماہرین نے کیے۔ آنکھوں کے معائنے سے حاصل ہونے والے طبی رائے کو پمز میں کی گئی تحقیقات کے نتائج کے ساتھ مجموعی جائزے میں شامل کیا جائے گا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر صحیح معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ ایران کے پاس فوجیوں اور پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے بھی رقم نہیں۔ ٹرمپ نے ایران کی قیادت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں کوئی بھی صدر نہیں بننا چاہتا، جو میرے لیے ایک مسئلہ ہے۔ امریکہ کو پورے خطے پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جس میں ابنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ اس سے متصل زمینی علاقے بھی شامل ہیں۔ ہم کسی صورت کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آخری سانس تک دشمن کے خلاف لڑیں گے، ایرانی صدر نے واضح کر دیا۔ کہا کہ معاہدے میں ایک بھی ایسی شق شامل نہیں ہو سکتی جو ایران کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کی نشاندہی کرتی ہو۔ ایران امن کو مسترد نہیں کرتا، تاہم دھوکے کے پیش نظر چوکس رہنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں حالیہ مونسون بارشوں اور نقصانات سے متعلق اجلاس، متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد کے خاندانوں کی مالی معاونت کی جائے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی ترسیل کے نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم کی آئندہ بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر NDMA اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں کو امدادی کارروائیوں کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایت۔ جمہوریہ کانگو کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل بانزا جوز کی سربراہی میں اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق GHQ آمد پر کانگو کے چیف آف ڈیفنس کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس کانگو نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ فضائیہ ایئر چیف مارشل سہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقاتیں کی۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے، ہائی سپیڈ کی ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 59 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 24 اگست تک رہے گا۔ اور سائٹ ایریا میں کپڑا بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ آگ کی زیادہ شدت ہونے پر دیواریں بھی گریں۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ فائر آفیسر ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ فیکٹری تک پہنچنے کا راستہ نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا رہا۔ اطراف کی فیکٹریوں سے عملے کو باہر نکال لیا گیا۔ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔